دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر برائی نہ ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ہر چیز کے اندر خیر اور شر مخلوط ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں خیر مطلق نہیں اور کوئی شر مطلق نہیں، اس میں خیر و شر ملے جلے ہوتے ہیں۔ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا کوئی برا انسان ہے، اگر اس کے اندر بھی اچھائی تلاش کرو گے تو کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، اور ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کو جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لے۔ لہٰذا انگریزی کی کہاوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور غلط ہی ہو، بات بڑی حکیمانہ ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ گھنٹہ یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو وہ بھی دن میں 2 بار سچ بولتی ہے۔ مثلا فرض کرو کہ 12:05 پر گھڑی بند ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو وہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گی بلکہ غلط بتائے گی، لیکن دن میں 2 مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی، ایک دن میں 12:05 پر اور ایک رات میں 12:05 پر، تو 2 مرتبہ وہ ضرور سچ بولے گی۔ کہاوت کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی بیکار اور بری چیز ہو، لیکن اگر اس میں اچھائی تلاش کرو گے تو مل جائے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں وہ عورتیں پسند نہیں جو تمہارے نکاح میں آ گئیں تو اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خیر رکھی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو، اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہوں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت جھگڑنے والی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی، جب گھر میں داخل ہوتے تو بس لعنت ملامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھک جھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے؟ یہ قصہ ختم کر دیجئے اور طلاق دے دیجئے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی طلاق دینا تو آسان ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک جیل میں بند رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، اور یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور ایسے نفیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ تھے کہ اگر کسی نے سراحی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ایسے نازک مزاج آدمی تھے، ذرا بستر پر شکنیں آ جائیں تو سر میں درد ہو جاتا تھا، لیکن ان کو بیوی جو ملی وہ بڑی بد سلیقہ، بد مزاج، زبان کی پھوہڑ، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں اور ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، لیکن انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ نبھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو شاید اس طرح معاف فرما دے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ ان کے اندر وفاداری کا وصف ہے۔ جب سے مغربی تہذیب و تمدن کا وبال آیا ہے اس وقت سے رفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑتی۔ بہرحال ان بزرگ نے حقیقت میں اسی حدیث پر عمل کر کے دکھلایا کہ اگر ایک بات ناپسند ہے اس عورت کی تو دوسری بات پسند بھی ہوگی، اس کی طرف دھیان اور خیال کرو اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن اس خطبے میں اس باب سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ بری بات ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، اور دوسری طرف اسے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے۔ یہ کتنی بد اخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی چھوٹی چھوٹی جزئیات اور مسائل کا حکم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا پہلا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو گئی۔ اس کا حل قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ جب ایک بات تمہیں ناپسند ہو گئی تو تم یہ دیکھو کہ دوسری بات اس کے اندر پسندیدہ ہوگی، اور پھر بھی اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں بلکہ اصلاح کے لائق ہیں، اور ظاہر ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا کہ اگر وہ بیوی میں کوئی بات قابل اصلاح اور بری دیکھے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے، لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ قرآن کریم نے یہ بتا دیا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ سب سے پہلے تو ان کو نرمی، خوش اخلاقی اور محبت سے نصیحت کرو، یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے۔ اگر نصیحت کے ذریعے وہ باز آ جائیں تو بس، اب آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور اگر واضح و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر دو۔ اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں درستگی ہوگی تو اب باز آ جائیں گی۔ اگر اصلاح کا دوسرا درجہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ اختیار کرو، وہ ہے مارنا۔ لیکن مار کیسی ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ نصیحت بھی فرمائی، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یعنی اول تمار کا مرحلہ آنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہے، اس لیے کہ مار بالکل آخری چارہ کار ہے۔ اور اس میں یہ قید لگا دی کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی اس مار سے تکلیف دینا مقصود نہ ہو بلکہ تادیب، ادب سکھلانا مقصود ہو اور اصلاح مقصود ہو۔ اس لیے تکلیف دینے والی ایسی مار جائز نہیں جس سے نشان پڑ جائیں۔